السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 15 سپٹمبر 2024 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 11 ربیع الاول 1446 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ نائب صدر جگدیپ دھنکر نے آج اتوار کو اونم کے موقع پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انہوں نے لکھا کہ اونم برادریوں کو پیاری روایت کے ذریعے اکٹھا کرتا ہے اور ہمدردی اور قربانی کی پائیدار اقدار کی دلی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ اونم کا جذبہ ہر کسی کی زندگی کو خوشیوں اور خوشحالی سے بھر دے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے بھی آج اتوار کی صبح اونم پر لوگوں کو اپنی دلی خواہشات کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پی ایم نے لکھا، سب کو اونم مبارک ہو، ہر جگہ امن، خوشحالی اور بھلائی ہو۔ کیرالہ کی عظیم ثقافت کا جشن مناتے ہوئے یہ تہوار پوری دنیا میں ملیالی کمیونٹی کی طرف سے جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 14 سپٹمبر کو ایرناکولم میں جاری اونم کی تقریبات کے ایک حصے کے طور پر کیرالہ کے ایرناکولم میں تھریکاکار مندر نے تقریباً 20,000 لوگوں کے لیے ایک شاندار روایتی دعوت کی میزبانی کی ہے۔ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے رائے دینے کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے تاریخ میں 2 دن کی توسیع کے بعد اب آخری تاریخ 15 سپٹمبر یعنی آج ہو گئی ہے۔ تاریخ میں توسیع کے بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آراء مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائی جائے۔ اس تعلق سے پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ کام جاری ہے۔ آخری دن یہ کوشش ہوگی کہ 24 گھنٹوں میں قابل ذکر تعداد میں رائے بھجوائی جا سکے۔ اس تعلق سے ملک کی الگ الگ ریاستوں میں پورے اہتمام سے یہ کام جاری ہے اور ذمہ دار اشخاص مصروف عمل ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے تاریخ میں توسیع کے بعد کہا کہ اب تک جس طرح اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جے پی سی کو آراء بھجوائی گئی ہے، اس طرح بچے ہوئے کچھ گھنٹوں میں بھی زیادہ سے زیادہ رائے بھجوانے میں پوری طاقت لگائیں تاکہ بھیجی جانے والی آراء میں خاطر خواہ اضافہ ہو سکے۔ مولانا نے کہا کہ بورڈ تمام ذمہ داران کو مسلسل توجہ کر رہا ہے اور خوشی ہو رہی ہے کہ لوگ بہتر مظاہرہ کرتے ہوئے ذمہ داریاں بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ شیو سینا کے ترجمان اخبار سامنا نے اپنے ایک اداریہ میں منی پور کے تعلق سے وزیراعظم نریندر مودی کے رویے پر شدید تنقید کی اور لکھا کہ مودی حکومت روس یوکرین جنگ روکنے کے لیے امن کے کبوتر اڑا رہے ہیں اور اس کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن شمال مشرقی ریاست منی پور میں تشدد کی آگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی ہے اور اس ریاست کو جلتا ہوا چھوڑ دیا گیا۔ سامنا کے ذریعے وزیراعظم نریندر مودی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وزیراعظم کے پاس پوٹن اور زیلنسکی سے ملنے کا وقت ہے، لیکن 1.5 سال سے نسل پرستانہ تشدد کی آگ میں جل رہے منی پور جانے کا وقت نہیں۔ مودی نے جنگ زدہ یوکرین میں ٹرین سے 16 گھنٹے کا سفر کیا اور بھکتوں سے تالیاں بٹوری، لیکن ان کے پاس منی پور کا مختصر ٹرین دورہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ ہماچل پردیش کے شملہ میں سنجلی مسجد تنازع کی آگ اب ریاست کے دوسرے علاقوں تک پھیل چکی ہے۔ شملہ اور منڈی کے بعد ریاست کے دوسرے علاقوں میں بھی ہندوؤں نے احتجاج کیا۔ شملہ کے سنی علاقے میں بھی مسجد کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ یہاں سنی بازار کو بند کر دیا گیا اور لوگوں نے نعرے بازی کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ شملہ پولیس نے یہاں مسجد کی سیکورٹی بڑھا دی تھی، تاہم کسی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع نہیں ملی۔ معلومات کے مطابق شملہ کے بعد منڈی میں بھی احتجاج کیا گیا تھا، لیکن اب شملہ اور منڈی کی سرحد پر واقع سنی میں بھی لوگوں نے مسجد کے خلاف احتجاج کیا۔ پولیس نے سنی میں اضافی فورس تعینات کر دی ہے، جبکہ شملہ اور منڈی میں سنی جانے والی راستوں پر ناکہ بندی کر دی گئی۔ شملہ پولیس یہاں گاڑیوں کی تلاشی لے رہی ہے اور جانچ کے بعد ہی لوگوں کو آگے جانے دیا جا رہا ہے۔ ہماچل پردیش کی مساجد میں غیر قانونی تعمیرات کے تنازع کو لے کر شملہ کے آس پاس کے سنی، بالاسپور، ہمیرپور، سرمور کے پوٹنا صاحب اور منڈی کے سندر نگر میں ہندو تنظیموں نے کئی ایک ریلیاں نکالی۔ مقامی لوگوں کے ساتھ ہندو تنظیموں نے شملہ کے سنی میں مسجد کے تنازع پر احتجاج کیا۔ ریاست ہماچل پردیش کے ان علاقوں میں مسلمان خوف کے عالم میں جی رہے ہیں۔ یہاں حالات 1992 کے ایودھیا کی طرز پر ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ریاست ہماچل پردیش میں کانگریس حکمرانی ہے، مسلمان پر امید ہے کہ کانگریس پارٹی ان کے ساتھ انصاف کرے گی۔ اس سے متعلق اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو ناظرین کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ اتر پردیش کے شہر پریاگ راج یعنی الہ آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں ریلوے کالونی کے قریب واقع ایک مسجد کو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے مقامی انتظامیہ نے شہید کر دیا۔ یہ مسجد پریاگ راج ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 150 میٹر کے فاصلے پر واقع تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ واقعہ گزشتہ دن پیش آیا جب لوگ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچے تو انہیں مسجد کی شہادت کا منظر دیکھ کر شدید صدمہ پہنچا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مسجد کو شہید کرنے سے پہلے نہ تو کوئی اطلاع دی گئی اور نہ ہی کسی قانونی کارروائی کی گئی۔ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر موجود قرآن پاک کے نسخوں کی بھی بے حرمتی کی گئی۔ اس واقعے پر مقامی مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد ایک قدیم عبادت گاہ تھی اور اس کے شہید کیے جانے سے ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے۔
जुमे के दिन पेश आए इस वाक़े ने पूरे इलाके में कशीदगी पैदा कर दी है। मुसलमान रहनुमाओं ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए इंसाफ की फराहमी और मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है और लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत इस वाक़े पर क्या रद्दअमल ज़ाहिर करती है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ज्ञानवापी को मस्जिद करार देना बदबख्ती है। उन्होंने ज्ञानवापी को लॉर्ड विश्वनाथ का मस्कन करार दिया। योगी आदित्यनाथ ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक हम आहंग समाज की तश्कील में नाथ पंथ के ताउन के मौजू पर एक बैनुल-अक़वामी सेमिनार का इफ्तिताह किया और काशी और ज्ञानवापी के मुक़द्दस मुकाम की रूहानी अहमियत को नुमायां किया। योगी ने कहा कि यह बदबख्ती की बात है कि बाज़ लोग ज्ञानवापी को मस्जिद कहते हैं, जबकि वो खुद लॉर्ड विश्वनाथ का मस्कन था। उन्होंने अजीम साधु आदि शंकर का हवाला देते हुए बयान किया कि किस तरह काशी ने लॉर्ड विश्वनाथ से इनका सामना हुआ था। ज्ञानवापी मस्जिद तवील अरसे से हिंदू और मुसलमानों के दरमियान कशमकश का मौजू है। हिंदू फरीक का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद एक मंदिर के मलबे पर तामीर की गई थी, जबकि मुसलमान इस दावे को मुस्तरद करते हैं। समाजवादी पार्टी ने इस रिमार्क के लिए चीफ मिनिस्टर पर तनकीद की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और अयोध्या के बाद साधुओं ने इनकी तायद की। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए समाजवादी पार्टी तर्जुमान अब्बास हैदर ने पीटीआई को बताया कि ऐसा मालूम होता है कि योगी आदित्यनाथ अदालत का एहतराम नहीं करते। यह मामला अदालत में ज़ेर दौरान है। यह अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर ने दस्तूर पर हलफ लेने के बावजूद अदालत का एहतराम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों बशमुल आगरा में गुज़िश्ता 3 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के बाद ताजमहल के दरमियानी गुंबद से पानी टपकने लगा है। ताजमहल के अहाते में वाक़ बाग ज़ेर आब आ गया। सयाहों की तवज्जो इस जानिब मरकूज़ हुई, तहम महकमा आसार क़दीमा आगरा सर्कल के एक सीनियर ओहदेदार का कहना है कि मरकज़ी गुंबद में फजर की वजह से पानी टपकने लगा। ताजमहल के गुंबद को नुकसान पहुंचने की तरदीद करते हुए सुपरिटेंडेंट चीफ राजकुमार पटेल ने कहा कि बड़े गुंबद की जांच की गई है, गुंबद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये जांच एक ड्रोन कैमरे के जरिए की गई और हमने पाया है कि गुंबद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सरकारी गाइड मोनिका शर्मा ने कहा है कि इमारत का अच्छी तरह ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सयाहत की सनत से जुड़े लोगों की ये वाहिद उम्मीद है। आगरा में गुज़िश्ता 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने तारीखी ताजमहल की गुंबद में बारिश का पानी टपकने और ताजमहल के अहाते में पानी दाखिल हो जाने पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने ताजमहल में बारिश व सैलाब का पानी दाखिल हो जाने की खबरों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज अपने एक पोस्ट में इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ताजमहल से करोड़ों रुपए की आमदनी होती है। इसके बावजूद ASI हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफत की सबसे बड़ी अलामतों में से एक ताजमहल के साथ इस तरह का सलूक करता है। सदर मजलिस ने कहा कि सबसे मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वही ASI का ये इस्तेदलाल है कि वक्फ की यादगारों को इसके कब्ज़े में फ़राहम करना चाहिए ताकि वो इनकी देखभाल कर सके। इस बात की मिसाल इस तरह दी जा सकती है कि ASI 10वीं जमात के इम्तिहान में नाकाम है लेकिन PhD के लिए दरख्वास्त दी जा रही है। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के आगरा में मुसलसिल बारिश के सबब तारीखी ताजमहल की असल गुंबद में पानी टपक रहा है और ताजमहल के अहाते में जो गार्डन वाक़ है वो सैलाब का नज़ारा पेश कर रहा है। मगरबी बंगाल की ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का एहतजाज जारी है। इस दरमियान वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी अचानक वहां पहुंच गई जहां जूनियर डॉक्टर से एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने एहतजाजकारों से मुखातिब होकर इनकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश की और यकीन दहानी करवाई कि वो इनके मुतालबात पर गौर करेंगी। ममता ने स्वास्थ्य भवन सॉल्ट लेक मगरबी बंगाल के बाहर मुजाहिरीन डॉक्टरों के नारे हमें इंसाफ चाहिए के दौरान कहा कि वो इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगी क्योंकि इन्हें दबाव डालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बंगाल उत्तर प्रदेश नहीं है। ज़राए के मुताबिक ममता बनर्जी शहर के DGP राजीव कुमार के साथ जाए एहतजाज पर 1 बजे पहुंची थी। इनके अचानक दौरे के सबब मुजाहिरीन डॉक्टर हैरान हो गए। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हें रातों में नींद नहीं आई क्योंकि डॉक्टर बारिश के दौरान सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने मुजाहिरीन डॉक्टरों से मुतालबा किया कि वो अपने कामों पर वापस लौट जाएं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि तमाम रियासती सरकारी अस्पतालों में मरीजों की फलाह व बहबूद की कमेटियों को तहलील कर दिया गया है। ये इस बहरान को ख़त्म करने की मेरी आखिरी कोशिश है। तेलंगाना काबीना का इजलास 20 सितंबर को शाम 4 बजे सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िद होगा। इजलास में अहम मौज़ूआत पर तबादला ख्याल करके मंजूरी दी जाएगी। हैड्रा को कानूनी हैसियत देने धरानी की जगह भूमाता पोर्टल पर फैसले का इम्कान है। इसके अलावा मूसी नदी की तरक्की फंड्स इकट्ठा करने का जायज़ा लेने के अलावा बारिश और सैलाब की तबाहकारियों और ज़िलाई सतह पर फंड्स की फरहमी पर भी गौर का इम्कान है। ROR कानून की तनसीख, ज़रई कमीशन, एजुकेशन कमीशन की मंजूरी, गरीब अवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, राशन कार्ड की इजराई के लिए रहनुमा खतूत की इजराई, 200 नए ग्राम पंचायतों के क़याम को मंजूरी के भी इम्कानात हैं।
حیدرا کے کمشنر نے اختیارات کے تعلق سے انکشاف کر کے کہا ہے کہ حیدرا آئندہ دنوں مزید مستحکم ہو جائے گا اور گرے ہاؤنڈز کی طرز پر کام کرے گا۔ ایسے وقت حیدرا کمشنر کا یہ بیان منظر عام پر آیا ہے جب ہائی کورٹ نے حیدرا سے چند سوالات کیے ہیں۔ کمشنر حیدرا رنگاناتھ نے کہا ہے کہ حیدرا غیر قانونی نہیں ہے اور اکتوبر میں حیدرا سے متعلق آرڈیننس منظر عام پر آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جلد حیدرا کو خصوصی اختیارات حاصل ہوں گے۔ آبپاشی ریونیو محکموں کو تعاون کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں تالابوں آبی ذخائر کو قبضوں سے پاک کرنے تشکیل حیدرا کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست داخل کی گئی ہے۔ حکومت سے حیدرا کو تشکیل دیتے ہوئے جاری کردہ جیو ننینوں کی قانونی حیثیت پر ہائی کورٹ میں سوال کیا گیا۔ نانک رام گوڑا کے شہری لکشمی نے درخواست داخل کی اور جی ایچ ایم سی ایکٹ کی موجودگی کے باوجود حیدرا کو کس طرح اختیارات دیے گئے سوال کیا۔ اس درخواست گزار نے حیدرا کو قانونی حیثیت کو برخاست کرنے کی خواہش کی۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس تلنگانہ ڈاکٹر جتیندر نے گنیش انتظامات کا جائزہ لیا۔ گنیش وسرجن کے لیے ڈی جی پی نے شہر حیدرآباد میں راستوں کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر حیدرآباد سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند، رچاکنڈا کمشنر سریدر بابو، کمشنر جی ایچ ایم سی امراپالی، کلکٹر حیدرآباد انودیپ، محکمہ پولیس اور دیگر محکموں کے اعلیٰ عہدیدار موجود تھے۔ بالاپورٹا ٹینک میں گنیش وسرجن کی روٹ کا معائنہ کیا اور تمام انتظامات کا ڈی جی پی نے از خود جائزہ لیا۔ اس موقع پر ڈی جی پی ڈاکٹر جتیندر نے کہا کہ بالاپورٹا ٹینک راستے کا معائنہ کیا گیا اور ضروری بنیادی سہولیات و انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 25,000 پولیس ملازمین کے ذریعے سخت صیانتی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کے کیے گئے انتظامات اور راستے کو اپنایا جا رہا ہے، جبکہ جلوس کو وقت پر گزارنے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کارگزار صدر بھارت راشٹریہ سمیتی کے ٹی آر نے آج تلنگانہ میں کانگریس حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ حیدرآباد میں لاقانونیت پیدا کرتے ہوئے تشدد کی ہمت افزائی کر رہی ہے۔ کے ٹی آر نے اپنی پارٹی کے رکن اسمبلی پی کوشک ریڈی اور ان کے افراد خاندان سے کونڈاپور میں واقع ان کی رہائش گاہ پہنچ کر ملاقات کی، جن کی رہائش گاہ پر رکن اسمبلی اے گاندھی کی قیادت میں مبینہ طور پر حال ہی میں حملہ کیا گیا تھا۔ کارگزار صدر بی آر ایس نے دن دہاڑے رکن اسمبلی کی رہائش گاہ پر حملے کی سخت مذمت کی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ گزشتہ 10 سال کے دوران ایسا ایک بھی واقعہ سامنے نہیں آیا تھا۔ انہوں نے ان معاملوں کے لیے چیف منسٹر اے ریونت ریڈی کو ذمہ دار قرار دیا، جو وزارت داخلہ کا قلمدان بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ 30 دن میں قتل کے 28 واقعات سے ریاست میں لاقانونیت ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر نئی دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز کے وقفے سے دورے کر رہے ہیں اور انہیں ریاست کے حالات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اے گاندھی سے کوشک ریڈی کے سوالات کی مدافعت کرتے ہوئے بی آر ایس لیڈر نے کہا کہ سوالات کے جوابات دینے کے بجائے کوشک ریڈی کے مکان پر حملہ کر دیا۔ کے ٹی آر نے کہا کہ عوامی توجہ ہٹانے کے لیے اس قسم کے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ اے ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مسلمانوں تک ہی محدود نہیں ہے، ملک میں بعض لوگ سیاسی مفاد کے حصول کے لیے زہر پھیلا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ ہم پیغمبر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ملک کو بھی بچا سکتے ہیں۔ گیتا، بائبل، قرآن کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ پورے عالم میں اور ملک میں امن برقرار رہیں اور یکجہتی کے ساتھ سب ملک کی ترقی میں رول ادا کریں۔ ریونت ریڈی آج صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ و بانی المہد العالی الاسلامی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی انگریزی کتاب پروفٹ فار دی ورلڈ کی رسم اجرا تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تقریب میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی، مولانا سید شاہ اکبر نظام الدین حسینی صابری، محمد علی شبیر، سابق وزیر و مشیر ریاستی حکومت، فہیم قریشی، صدر ٹیمریز و دیگر نے شرکت کی۔ مفتی عمر عابدین نے اجلاس کی کارروائی چلائی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ وہ مختلف جلسے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، اس طرح کی تقریب میں شرکت کا انہیں موقع ملا جس کے وہ شکر گزار ہیں۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ انہیں اس بات پر بھی بہت خوشی ہوئی ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا تعلق شہر حیدرآباد سے اور ایک ہمارے بھائی نے اتنا بڑا عہدہ مرکزی سطح پر حاصل کیا ہے۔ ریونت ریڈی نے بتایا کہ سابق میں چندرا بابو نائیڈو کو عوام نے 10 سال اقتدار کا موقع دیا۔ راج شیکھر ریڈی کو بھی 2 مرتبہ منتخب کیا گیا۔ چندر شیکھر راؤ بھی 2 میعاد کے لیے 10 سال تک چیف منسٹر تھے۔ انہیں بھی امید ہے کہ عوام کانگریس کو ریاست میں اقتدار کا ایک اور موقع دیں گے۔ 10 سال میں ہم غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے مل کر کام کریں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ بھی شہر کے ایک دوسرے حصے سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے تھے اور حیدرآباد سے اسدالدین اویسی رکن پارلیمنٹ تھے۔ پارلیمنٹ میں اقلیتوں، دلتوں اور غریبوں کے لیے جب بھی رکن پارلیمنٹ حیدرآباد آواز اٹھاتے تو انہیں فخر محسوس ہوتا تھا، حتیٰ کہ کانگریس پارٹی پر بھی اسدالدین اویسی تنقید کرتے تو انہیں برا نہیں لگتا۔ آج کل سیاست میں کارپوریٹ بزنس سے وابستہ افراد اور تاجرین حضرات کی تعداد شامل ہو گئی ہے۔ تلنگانہ سے کئی ایم پیز ہیں، لیکن غریبوں کے لیے آواز اٹھانے والے واحد اسدالدین اویسی ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے اسدالدین اویسی کی تعریف کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ
इलेक्शन के वक्त सदर मजलिस ने इनकी मुखालिफत की, लेकिन इलेक्शन के बाद शहर की तरक्की और रियासत की तरक्की के लिए वो मजलिस से ताउन हासिल कर रहे हैं और सदर मजलिस से भी मुशावरत की जा रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मूसी नदी को खूबसूरत बनाने के ज़िम्मन में मजलिस का ताउन लिया जा रहा है। गरीबों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी व दूसरे फलाही स्कीमों पर अमल आवरी के लिए हम मिलकर काम कर रहे हैं। बाज़ ताकतें नफरत फैला रही है, जहर फैलाते हुए सियासी मकासद के लिए मुल्क को बांटा जा रहा है। हम सब मिलकर ही मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। नाज़रीन, रेवंत रेड्डी के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी के मलून रुकन असेंबली राजा सिंह ने बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव पर सख्त तनकीद की है। राजा सिंह ने कहा कि बीआरएस कायदीन रियासत में इख्तियार खो जाने की वजह से उलझन का शिकार हो गए हैं। मीडिया से बात करते हुए मलून राजा सिंह ने कहा कि मरकजी हुकूमत के खिलाफ केटीआर के इल्जामात बिल्कुल गलत हैं। राजा सिंह ने कहा कि केटीआर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने के बजाय कांग्रेस हुकूमत पर हमला करने में बीआरएस के दीगर कायदीन का साथ देना चाहिए। केटीआर ने ट्वीट के जरिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ कुछ इल्ज़ाम लगाए थे, जिस पर राजा सिंह बौखलाहट का शिकार हो गए और केटीआर के खिलाफ धमकी आमेज अल्फाज का इस्तेमाल किया।